کاروبار سے دوسرے کاروبار کی طرف سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں، الغرض کوئی بھی نیک اور جائز کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کال ملائیے. اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام یہ بتانا نہ بھولیے کہ استخارے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نام اور والدہ کا نام، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ بھی کر دیں گے اور روحانی علاج بھی آپ کو عرض کر دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہیں کہ آپ پر کسی قسم کے کوئی ہوتے ہیں بعض اوقات انسانوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو مطلب غیر معمولی قسم کے ہوتے ہیں، تو اگر اس حوالے سے آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں کا خدشات کا سامنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہم پر کسی نے عملیات کروا دی ہوں، کوئی جادو ہو گیا ہو، کوئی بندش وغیرہ کے معاملات ہو چکے ہوں، تو اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ تعویذات عطاریہ کے بستے تک رسائی حاصل کرنا چاہیں تو آپ اپنے علاقے کا ایڈریس بھی بتا دیجئے، مطلب آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اتنا کافی ہے آپ کا بتانا کہ ہم فلاں شہر سے کال کر رہے ہیں آپ کو، تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کے شہر میں کوئی تعویذات عطاریہ کا بستہ ہوگا تو اس کا ہم آپ کو ایڈریس بتا دیں گے، آپ وہاں چلے جائیے گا، آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجیے گا. اور بالفرض آپ کے اگر علاقے میں تعویذات عطاریہ کا بستہ نہ بھی ہو تو بھی مایوس نہ ہوں، دعوت اسلامی کے شعبے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت صرف پاکستان میں ہی 650 650 بس کے قریب آس پاس بستے ہیں اور اسلامی بہنوں کے یہ بستے مختلف شہروں میں لگتے ہیں اور دنیا بھر میں تقریباً 750 کے قریب تعویذات عطاریہ کے بستے یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں موجود ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ تعویذات عطاریہ کے بسوں پہ آپ رابطہ فرمائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ہم سے بذریعہ میسیجز بھی آپ رابطہ فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بذریعہ میسیج بھی آپ کو روحانی علاج ہم عرض کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کچھ میسیجز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک اسلامی یہ فرما رہے ہیں کہ السلام، میرا نام طلعت ہے اور شوہر کا نام آفتاب ہے، وہ دبئی میں رہتے ہیں. اچھا جی، تو آپ کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ بغور آپ اپنے بات نوٹ کر لیں. ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net اس پر روحانی علاج کا جو پیج ہے اس پر آپ رابطہ فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ نے جو مسئلہ ہمیں بذریعہ میسیج بھیجا ہے اس کا ہم استخارہ بھی کر دیں گے اور اس کا آپ کو روحانی علاج بھی آپ کو عرض کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کی فون کالز بھی آ گئی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی فون کالز لے لیتے ہیں، آپ کے روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں اور استخارے بھی کرتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام محمد خالد ہے، میں بکھر سے بات کر رہا ہوں. کوشچن یہ تھا کہ اولاد کافی عرصہ سے نہیں ہو رہی. اچھا جی خالد بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخیر و عافیت صاحب اولاد فرمائے، آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. تو جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس میں دلچسپ بھی ہے اور اس کے اندر عبرت و نصیحت کے مدنی پھول بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ حصول اولاد کے حوالے سے اس میں روحانی علاج بھی لکھے ہوئے ہیں. تو آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے یہ رسائل حاصل فرمائیے اور اس کے تقسیم رسائل کا سلسلہ بھی کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو صاحب اولاد ہو جانے کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں. اس میں نہ صرف صاحب اولاد ہونے کا بلکہ دیگر روحانی علاج بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو چاہیے کہ آپ یہ عمل یہ روزانہ کیجئے. آپ دونوں کو چاہیے، دونوں میاں بیوی روزانہ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے. یہ عمل بھی کیجئے، ساتھ ہی ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں آپ سفر بھی کیجئے. وہاں جا کر حصول اولاد کے لیے آپ دعا کیجئے. کئی ایسی مدنی بہاریں سال ہر سال سے جو بے اولاد تھے ان کے اولاد کا سلسلہ نہیں بن پا رہا تھا، انہوں نے
راہ خدا میں سفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیا گیا یہ سفر رنگ لایا، ان کی دعائیں رنگ لائیں، الحمدللہ عز و جل آج وہ صاحب اولاد ہو چکے۔ تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور دعا کیجئے۔ مزید کال چلائیے۔ محمد نواز میرا بی بی، مسئلہ صاحب کہ بے روزگاروں اور قرض داروں کو وظیفہ بتا دیں سب۔ بے روزگاری بھی ہے، قرض داری بھی ہے، اللہ رب العزت آپ کے دونوں مسائل حل فرمائے۔ نواز بھائی، آپ کو بے روزگاری سے اور قرض داری سے خلاصی پانے کا جو میں عمل پیش کروں گا، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، چڑیا اور اندھا سانپ۔ امت پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے، اور جہاں دیگر جو ہے تو شعبوں میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے امت پر اتنے احسانات فرمائے، وہیں جو ہے تو تصانیف اور تحریر کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت جو ہے تو کام کیا۔ تو اس میں سے انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو بے روزگاری دور ہو جائے اور رزق کے دروازے کھل جائیں، اس کے حوالے سے آپ کو میں عمل عرض کرتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ یا وہابو، کیا پڑھیں گے؟ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر روزانہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ یہ آپ کو عمل 40 دن تک جاری و ساری رکھنا ہے، اور یہ بات یہ ہے کہ اصل وظیفہ تو نماز ہے، تو 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں آپ ادا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ مزید کال چلائیے۔ عدنان لطیف، والدہ کا نام فضل بیٹی، زمیندارہ کرتا ہوں، زمیندارہ چھوڑ کے باہر جانا چاہتا ہوں، میرے دوسرے کا میرے لیے بہتر رہے گا؟ زمینداری چھوڑ کر باہر جانا چاہ رہے ہیں، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے عدنان بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں آپ کے لیے۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام نعمان بدر ہے اور والدہ کا نام خورشید اختر ہے۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، موٹر سائیکل اسپیئر پارٹ کا کام کسی دوست کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں؟ جی نعمان بدر بھائی، استخارہ کر کے ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام یاسر محمود ہے، میں جیلم سے بات کر رہا ہوں۔ میری عمر جو ہے نا 35 سال ہے، میں 5 سال سے بیمار ہوں، ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں، بڑا علاج کروایا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہوں۔ جی یاسر محمود بھائی، اللہ تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، بیماریوں سے شفا یابی کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام عمران فاروق ہے، والدہ کا نام نجمہ بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی کچھ ذکر کرتا ہوں تو مجھے آباسیہ جماعی بہت آتی ہے، برائے مہربانی اس کا کوئی علاج تجویز کر دیں۔ اچھا جی، ابھی اس کا آپ کو انشاءاللہ عز و جل حل عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام مستنصر حسین، والدہ ریاض بی بی۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا میں آؤٹ آف کنٹری چلا جاؤں یا یہاں پہ اپنا گھر بنا لوں؟ برائے مہربانی مدد فرماتے ہیں۔ بیرون ملک جائیں یا یہاں رہیں؟ جی مستنصر حسین بھائی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں کہ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا اپنے ملک میں رہتے ہوئے آپ کو اپنا سلسلہ معاش جاری رکھنا بہتر ہے، استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے اگر ہو۔ میرا نام ہے محمد شہزاد قاری، میری والدہ کا نام ہے عزیزن۔ 4-5 سال سے میں بہت پریشان ہوں، تقریباً میرا کام نہیں لگتا ہے۔ جی جی آپ کو جلد ملازمت مل جائے، روزگار مل جائے، اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ شہزاد بھائی۔ ایک کال مزید چلا دیجیے۔ جی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے کہ میرے لیے پرائیویٹ اسکول میں جا کے پڑھانا کیسا ہے۔ میری والدہ کا نام راحیلہ بی بی، میں کاشف فریام۔ کاشف بن راحیلہ، اچھا جو بھی استخارہ کر رہے ہیں پہلے اپنا نام بتائیں پھر اپنی والدہ کا نام بتایا کریں، اس میں بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ پہلے اپنا نام بتائیں پھر اپنی والدہ کا نام بتائیں، استخارہ کر کے آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بعض سائیں بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا اور بعض سائیں بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، تو جن جن سائیں بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، عدنان بھائی آپ ہو گئے، نعمان بھائی آپ ہو گئے، اچھا جی اس کے علاوہ مستنصر بھائی آپ ہو گئے، شہزاد بھائی اور کاشف بھائی، آپ سب کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیں اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے آپ کو روحانی علاج عرض کیے جا رہے ہیں۔ یہ یاسر محمود بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار، مستقل بیماریوں کا سلسلہ ہے، تو ان کو شفایا بھی نصیب ہو جائے، ایسا کوئی روحانی علاج۔ اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ
جی اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج صفحہ نمبر 254 پر تحریر فرمایا ہے، یا حیو، جی یا حیو یا حیو 1000 بار پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے اور وہی پانی آپ پیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں اور تعویذات حاصل فرما لیں، ہو سکے تو 3 دن ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی اچھی نیت کر لیں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی کہ رائے خدا عز و جل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اپنے مرض سے شفا یابی کے لیے آپ دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ اس کی بھی برکت حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ ایمان فاروق بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا، تو اس کو آپ عملی علاج بھی سمجھ لیں، اس کو روحانی علاج بھی سمجھ لیں کہ جب بھی جمائی آنے لگے تو یہ تصور کر لیا کریں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کبھی جماہی نہیں آئی، کہ جماہی اور یہ اس طرح کی جو سستی یہ شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ تصور اگر کر لیا کریں گے کہ سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی جماہی نہیں آئی، تو انشاءاللہ عز و جل جماہی آپ کی رک جائے گی۔ اچھا، یہ سائیں بھائی ہیں شہزاد بھائی، یہ فرما رہے ہیں کہ ملازمت نہیں ہے، ان کا کام نہیں لگ رہا، ایسا کوئی روحانی علاج جس سے ان کا روزگار لگ جائے یا برسر روزگار ہو جائے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک روحانی علاج، ایک عمل تحریر فرمایا ہے، آپ اس پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی یہ پریشانی ہے اس کی برکت سے دور ہوگی۔ اور عمل کس طرح کریں کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھیے اور پڑھ کر اپنی جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، چند عیسائی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، آپ اپنے اپنے استخاروں کے جوابات سن لیجئے۔ عدنان بھائی فرما رہے زمینداری چھوڑ کر بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں۔ جی، عدنان بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کا بیرون ملک جانا ان کے حق میں بہتر کا اشارہ ہے۔ اچھا، بہتر ہے۔ باقی جس ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی استخارہ کر لیجئے گا، کروا لیجئے گا کہ اس ملک میں آپ کا جانا بہتر ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ جو نمبر ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، 021348587111۔ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے ہماری یہ سروس جاری رہتی ہے، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نمبر اور ہمارے مدنی چینل کے نمبرز ہیں، ان پر اسلامی بہنوں کو کالز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس پر اسلامی بھائی ہی کال فرمائے۔ اچھا، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں نعمان بدر بھائی، جی، یہ فرما رہے ہیں دوست کے ساتھ مل کر موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نعمان بھائی کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں اسپیئر پارٹس کا کام کرنے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، مگر جنہوں نے پارٹنرشپ کا فرمایا تھا اس حوالے سے یہ اپنے دوست وغیرہ جس کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کا نام بتا کے استخارہ کروا لیں کہ ان کے ساتھ ان کا پارٹنرشپ میں کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جی، ان کے جن کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی نام بتا کر اس کا بھی استخارہ کروا لیں۔ نمبر ابھی آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھائے گئے۔ اچھا، مستنصر حسین بھائی ہیں، یہ بھی فرما رہے ہیں بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کے حق میں کیا آیا؟ جی، مستنصر بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کا بیرون ملک جانے کے حوالے سے منع کا اشارہ ہے کہ بہتر نہیں ہے، اپنے ملک میں یہ کام کریں، انشاءاللہ بہتری رہے گی انشاءاللہ۔ کاشف بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی، پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے حق میں بہتر کا اشارہ ہے کہ ان کے وہاں جاب کرنا ہے، ان کے حق میں بہتر ہے۔ اب جس اسکول میں انہوں نے جاب کرنی ہے تو اس کا نام بتا کر اس حوالے سے استخارہ کروا لیں کہ وہاں جاب کرنا ان کے حق میں کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، جن جن عیسائی بھائیوں نے استخارہ کروایا یہ یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اچھا جی، ہمارے ناظرین کے کئی ایس ایم ایس جمع ہو چکے ہیں، اب سب ایس ایم ایس کو تو سلسلے میں شامل کرنا مشکل ہو جائے گا، جو بعض ایس ایم ایس کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اسلامی
کہنے بھائی میری بہن کا نکاح ہو چکا ہے لیکن شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. نکاح ہو چکا ہے، خالی میں رخصتی میں رکاوٹ ہو رہی ہوگی ان کی. جی جی. اگر کاموں میں رکاوٹ ہو تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. جی. یا مؤخرو، جی جی، یا مؤخرو، یا مؤخرو، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار یہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی کاموں کی رکاوٹیں ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اسلامی بھائی فرما رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری والدہ کو نیند نہیں آتی اور جب کبھی آتی ہے تو وسوسوں میں رات گزر جاتی ہے. اچھا جی، ان کا روحانی علاج بتا دیجیے. نیند اگر نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 26 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، اسلامی بہن ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم. انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اپنی خالہ کا نام بتایا کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کی خالہ کی، تو ایسا کوئی روحانی علاج کہ ان کا رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے. اللہ عز و جل ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو جائے گی اور خاون بھی نیک ملے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں بہنیں فرما رہی ہیں کہ اپنا نام فرما رہی کا ان کا مقصد یہ کہنے کا ان کی ٹانگوں میں بہت درد رہتا ہے، ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے کہ ٹانگوں کی تکلیف ختم ہو جائے، دور ہو جائے. اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا غنیو، جی یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہے، انشاءاللہ عز و جل جسم میں کہیں بھی درد ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتا رہے. کہیں بھی کندھوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، گردن میں درد ہو، جسم کے تمام درد کے لیے. صحیح ہے. جزاک اللہ. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں خانپور سے بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر پہ یہ مسئلہ ہے کہ کمائی کے پیسے جو ہیں آتے ہیں لیکن خرچ بے طریقے سے ہو جاتے ہیں، برکت نہیں ہے سمجھ لیں. اس کے علاوہ بچے آئے دن بیمار رہتے ہیں. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ ہے تو نہیں لیکن لگنے کو بہت کچھ لگتا ہے. دوائی کوئی مطلب اگر بیمار ہو جاؤں تو دوائی بھی اثر نہیں کرتی. اس کے لیے میں روحانی علاج کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. غربت سے، ناداری سے، بیماریوں سے شفا یابی کا آپ کو زبردست روحانی علاج ہم پیش عرض کرنے جا رہے ہیں. قلم اور کاغذ ساتھ رکھیے اور اس کو آپ نوٹ بھی کر لیے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اجازت ہے وہ بھی عمل کر سکتے ہیں. مزید کال چلائیے. میری جو بچوں کی ماں ہے اس کا نام ہے فرح انجم اور جو میری ساس صاحبہ ہیں ان کا نام ہے امتیاز بیگم. نا کافی عرصے سے وہ بیمار ہیں، پریشان رہتے ہیں، کام میں کوئی دل نہیں لگتا. اس سلسلے میں کوئی کروانا تھا. اس کو ہے نام بہت ہارڈ ہے، غالباً سمجھ میں نہیں آیا نام. پرپنجم. ٹھیک ہے. پرپنجم بنت امتیاز بیگم کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. زمین لی تھی، اس کا انتقال نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں حل بھی فرماتے ہیں. زمین کا انتقال نہیں ہو رہا یعنی اس کی زمین کا مطلب کہ ٹرانسفر ہونے میں رکاوٹیں ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام فرقان ہے، میرے ابو کا نام اقبال ہے. ہمارا گھر فروخت نہیں ہوتا، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. جی مکان کی فروخت کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. پڑھتا نہیں ہے، 8ویں کلاس میں اسکول میں جاتا ہے، نافرمان ہے والدہ کا. بیٹا فرما بردار ہو جائے. ابھی عرض کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرے کو اپنا استخارہ کرانا ہے کہ کام کرتا ہوں، تھوڑے دن چلتا ہے کام پھر چھوٹ جاتا ہے. میرا نام آصف علی ہے، والدہ کا نام صابرہ ہے. آصف علی بن صابرہ. ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کام
चलता है फिर छूट जाता है, इसका इस्तिखारा करके आपको अर्ज करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। की अम्मी है, उसका नाम है तंजीला शहजाद, की अम्मी का नाम है हमीदा बीबी, तो जद्दा से बोल रहे हैं। मसला ये है कि इनकी हड्डियों में ना, घुटनों में हड्डियों में दर्द है पूरे जिस्म में। घुटनों और हड्डियों में दर्द का रूहानी इलाज अर्ज करते हैं आपको। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरी हमशीरा बीमार रहती है, उसका इस्तिखारा करवाना है। उसका नाम है रुकैया बीबी, वालदा का नाम है मकसूदा बीबी। रुकैया बिनते मकसूदा, इस्तिखारा करवाना है, हमेशा बीमार रहती हैं। अभी अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम हमाद है, मेरे वालदा का नाम यासीना है। जो भी काम मैं कोई भी जॉब करता हूँ ना, तो मैं वो 2 महीने या महीना या 3 महीने करता हूँ, उसके बाद ये काम मैं वो काम ही छोड़ देता हूँ। 6 महीने हो गए मुझे, मैं कोई अब जॉब नहीं कर रहा, तो मैं इस बारे में कोई वजीफा जानना चाह रहा हूँ। जी हमाद भाई, जो जॉब करते हैं आप 4, 5, 6 माह बाद छोड़ देते हैं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं मिल पा रही गालिबन आपको, तो इस हवाले से आपको अभी हम रूहानी इलाज अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। जी मज़ीद कॉल चलाइए। हमारे वालिदैन को शुगर जो है ना वो बहुत तेज रहती है, कम नहीं होती, दवाइयाँ भी खिलाते हैं लेकिन फिर भी कम नहीं होती। शुगर का रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा जी, जिन ईसाई भाई ने इस्तिखारों का फरमाया, परपंजुम बिनते इम्तियाज़ बेगम, ये बीमार रहती हैं। अच्छा जी, एक और ईसाई भाई हैं आसिफ अली बिन साबरा, काम नहीं चलता, काम छूट जाता है इनका। और एक और ईसाई भाई ने अपनी हमशीरा के हवाले से फरमाया, रुकैया बिनते मकसूदा हमेशा बीमार रहती हैं। हम्माद भाई जो जॉब करते हैं इनके 2, 5, 6 माह बाद छूट जाती है, इसका भी कोई इसका रूहानी इलाज अर्ज करेंगे। ठीक है, ये इनका इस्तिखारे फरमाइए। अच्छा, ये ईसाई भाई फरमा रहे हैं खानपुर से, इनके घर में गुर्बत ने, नादारी ने, बीमारियों ने डेरे जमा लिए, तो ऐसा कोई रूहानी इलाज जिससे इनका और दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन जिनके घरों में गुर्बत, नादारी, बीमारियों ने डेरे डाल दिए हों, वो दूर हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल इनकी मुआशी परेशानियां और बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसालत चिड़िया और अंधा साहब, इसके सफ़ा नंबर 30 पर जी आपने गुर्बत से निजात का एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। अगर घर में बीमारी और गुर्बत और नादारी ने बसेरा कर लिया हो तो बिला नागा 7 रोज तक हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ू या रहमानु या रहीमु या सलामु, या रज़्ज़ाक़ू या रहमानु या रहीमु या सलामु, या सलामु माशाअल्लाह 112 बार पढ़कर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बीमारी, तंगदस्ती और नादारी से निजात हासिल। 112 मरतबा पढ़कर दुआ करें हर नमाज के बाद, ये 7 रोज तक, 7 दिन का अमल है। ठीक है, तो ये अकेले करें कि घर के दीगर अफराद भी अमल कर सकते हैं? अगर घर के अफराद भी करना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इंशाअल्लाह बरकत ही हासिल होगी इसकी इंशाअल्लाह। साईं भाई फरमा रहे हैं इनके जमीन का इंतकाल नहीं हो रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहा गालिबन, इनके ये कहना चाह रहे होंगे। जी जी जी, अल्लाह अज़्ज़ वजल इनकी इस परेशानी को दूर फरमाए। इनके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है कि ये उस पर अमल करें और इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हासिल करें। ठीक है, वो ये है कि ये या समियो, जी जी, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। ठीक है, और या समियो 100 बार जी। जब ये वजीफा करें तो उस दौरान किसी से गुफ्तगू ना करें, यानी दिल जमाई के साथ और अच्छी नीयत के साथ ये वजीफा करें और इसके बाद दुआ करें, तो इसकी ये बरकत है कि जो मांगेगा वो पाएगा। दीगर अमल की भी ये मतलब वो है कि इस दौरान गुफ्तगू ना की जाए, जैसे हाँ कोई भी अमल जब किया जाए तो उसमें बेहतर यही है कि उसके फवायद हासिल हो, तो उस दौरान जब वो वजीफा कर रहे हो तो दौरान गुफ्तगू ना की जाए ताकि उसकी बरकतें मुकम्मल हासिल हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये इस्लामी ये मदनी मुन्ना है, इन्होंने फरमाया कि इनका मकान नहीं बिक रहा, फरोख्त नहीं हो रहा, तो ऐसा कोई रूहानी इलाज जिससे इनका मकान अच्छे दामों में बिक जाए, और ऐसा हो जो मकान के लिए भी हो, बास की गाड़ी नहीं बिक पाती, बास की ज़मीन नहीं बिक पाती, तो ऐसा कोई रूहानी इलाज जो सबको किफ़ायत कर जाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा साहब, इसके सफ़ा नंबर 31 पर जी आपने एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। पारा 13 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80, आयत नंबर 80 पारा 13 सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 है और पारा 13वां जी। तो ये आयत मुबारका पढ़कर सामान या गाड़ी या जमीन, जैसे इन्होंने कहा कि जमीन है या प्लाट है, तो इस पर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो सामान है, जमीन है और गाड़ी वगैरह है वो इंशाअल्लाह जल्द फरोख्त हो जाएगी। तो आपके वालिद साहब के लिए रूहानी इलाज है, 13वां पारा है, उसकी सूरह यूसुफ है और आयत नंबर 80 है। अच्छा, इस आयत मुबारका
کو مطلب پڑھنے سے پہلے اس کی اچھی طرح مشق کر لیں اور کسی سنی عالم یا قاری کو سنا لیں اور اس کی تسلی اچھی طرح سے کر لیں، اطمینان قلبی حاصل ہو جائے تاکہ اس کو درست مخارج قواعد کے ساتھ پڑھ سکیں اس کو۔ اچھا، مزید ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ انہوں نے جو ہے تو اپنی فرما رہے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ کو جو ہے تو گھٹنوں میں درد کی شکایت ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے یہ یا مغنی یا مغنیو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ایک بار پڑھ کے دم کر لیں، اول و آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھیں اور جس جگہ درد ہے وہاں پر مالش کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حماد بھائی فرما رہے ہیں جاب تو لگ جاتی ہے لیکن 2، 5، 6 ماہ بعد جاب چھوٹ جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہاں پر اس طرح کے کوئی معاملات ہو جاتے ہوں جس سے جاب ناراضگی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، دل لگنا بھی ایک جو ہے نا وہ سبب ہوتا ہے اس معاملے کا، تو اس کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ کام میں جب دل لگے گا تو لازمی بات ہے چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا، آدمی سوچے گا روز میں کام پر جاؤں اور روز رزق حلال کمانے کی وہ تگ و دو کرے گا۔ تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے بڑا اچھا ایک پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری ملازمت میں دل لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ میرے وہ اسلامی بھائی جو جاب کرتے ہیں اور یا تو اجیر ہیں تو انہیں چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، رزق حلال کمانے کے 50 طریقے، مدنی پور رزق حلال کمانے کے 50 طریقے، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے اور زیادہ تعداد میں لے لیجئے اور اس کو اپنے دیگر جو ہے تو اسٹاف عملے کے اسلامی بھائیوں میں بھی تقسیم کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کمپنی اونرز ہیں، جو فیکٹری اونرز ہیں، وہ بھی چاہیں کہ یہ رسالے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیں، زیادہ تعداد میں حاصل فرما لیں اور اس کو اپنے عملے میں آپ تقسیم فرمائیے۔ رزق حلال کمانے کے 50 مدنی پھول، یہ رسالے کا نام ہے، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے، اسے اپنے عملے میں تقسیم فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا ایک چینج محسوس ہوگا۔ آپ کو جہاں آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی وہیں آپ کے جو اسٹاف اور عملے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ذہن بنے گا کہ ہمیں جو ہے تو حلال ستھری کمائی حاصل کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو آپ کی کمپنی کے اندر، ایک ادارے کے اندر ایک برکت محسوس ہوگی، آپ کا کام وسیع ہو جائے گا، بڑھ جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور اس کی انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوگی، آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر آپ کی مکتبۃ المدینہ تک اگر رسائی نہ ہو تو آپ جو ہمارے مکتبۃ المدینہ کی جو ہوم ڈیلیوری سروس ہے اس کے ذریعے بھی یہ رسائل آپ منگوا سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ایک مزید اسلامی بھائی ہیں، فرما رہے ہیں ان کے والدین کو شوگر، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، ابھی آپ کو جو ہے تو آن لائن جو ہے ڈیلیوری کے لیے ابھی آپ کو ایک ایڈریس بتایا گیا، فار آن لائن آرڈر لاگ آن ٹو www.maktabatul-madina.com، اس پہ آپ وزٹ کیجئے، اس پر جائیے اور وہاں سے اپنی آن لائن آرڈر آپ اپنا لکھوا دیجئے۔ اچھا، اسلامی بھائی یہ فرما رہے ہیں ان کے والدین کو شوگر کا مرض ہے، ان کے لیے کوئی روحانی ارشاد فرما دیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 244 پر آپ نے شوگر کا علاج یہ تحریر فرمایا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآنی دعا روزانہ صبح اور شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات حاصل ہوگی، مدت علاج تا حصول شفا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو انشاءاللہ مدنی پنصورے سے دیکھ کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف۔ پر پنجم بنت امتیاز بیگم، ان کا استخارہ کیا، کیا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ جن کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 37 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ
76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے. رقیہ بنت مقصودہ، ان کے بارے میں ان کے بھائی نے بتایا کہ یہ بیمار رہتی ہیں. جی کیا اشارہ آیا؟ جی ان کا بھی استخارہ کیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ بھی بیماری کا معاملہ ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو جی یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کیا کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلے گی. نام میرا طارق محمود ہے، والدہ کا غلام فاطمہ. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی کم از کم 15-16 گائے تھی، وہ بھی میری چوری ہو گئی. کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کوئی کام نہیں چلا. اللہ تعالیٰ آپ کے حال زار پہ کرم فرمائے. طارق محمود بھائی ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. کافی کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. جی ابھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام شاویز رضا ہے، میری والدہ کا نام بیگم جہاں ہے. مجھے سپنے میں سانپ دکھائی دیتے ہیں. میں بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں، میرا استخارہ کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے. شاہزیب نام بتایا غالباً. ٹھیک ہے ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. محمد یاسین مریم بی بی. 1.5 سال ہو گیا، کوئی کاروبار بھی نہیں، طبیعت بڑی خراب رہتی، بیمار ہی پیا رہنا. غلام یاسین بن مریم بی بی، 1.5 سال ہو گیا ہے، کاروبار نہیں ہے، طبیعت خراب ہے. ابھی آپ کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں. غلام یاسین بھائی مزید کال چلائیے. تاکہ کوئی میرا نام ہے، والدہ کا نام نسیم اختر ہے. میں رکشہ لینا چاہتا تھا تو استخارہ کروانا کہ میرے لیے بہتر رہے گا کیا نہیں. ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں آپ کا رکشہ لینا بہتر ہے یا نہیں، دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام ظہیر عباس ہے، میری والدہ کا نام عنایت بی بی ہے. سر میں عمان میں جانا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ عمان جانا چاہ رہے ہیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، جن اسلام بھائی نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. طارق بھائی ہو گئے اور شاہزیب ہو گئے، غلام یاسین بھائی ہو گئے، کاشف بھائی رکشہ لینا چاہ رہے ہیں اور ظہیر عباس بھائی یہ عمان جانا چاہ رہے ہیں. دیکھ لیتے ہیں آپ سب کا استخارہ کر کے. اچھا بعض سائیں بھائی نے ہم سے روحانی علاج مانگے، ان کا روحانی علاج عرض کرنے. اچھا یہ سائیں بھائی فرما رہے کھانسی کا کوئی روحانی علاج ان کو بتا دیجئے جس سے ان کو کھانسی کے مرض میں شفا یابی حاصل ہو جائے. کھانسی کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک مدنی پھول تحریر فرمایا کہ 4 بادام لیں اور 40 عدد کشمش اور اس پر 12 بار درود پاک پڑھ کر دم کر دیں. ٹھیک ہے. اور وہ رات سونے سے پہلے کھا لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ کھانسی کے لیے بہت مفید ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوا لیتے رہیں، ساتھ میں پرہیز بھی کرنا ہوگا یا جو چاہیں؟ لازم بات ہے، پرہیز تو دوا سے بڑھ کر پرہیز ہے. جی جی. تو پرہیز کریں گے تو ہی فوائد حاصل ہوں گے. جی جی. پرہیزی کرنے سے تو مرض دور نہیں ہوگا. جی جی. مرض بڑھتا رہے گا. اور جی جی بعض ہوتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں ہم تو ہر قسم کے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں، ہیوی سے ہیوی دوا کھا رہے ہیں، پھر بھی ہمارا فلاں مرض دور نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ان کے جیسے شوگر کا مریض ہے، وہ اس کو شوگر لیول میں آتی نہیں ہے، اس کو مٹھائیاں اس کو کھانی ہوتی ہے اور ہر قسم کی میٹھی گاجر کے حلوے میٹھی ڈشیں بھی کھاتے ہیں ساتھ میں. وہ شوگر بھی لو نہیں ہو پا رہی ہوتی. سامنے آ گیا تھا تھوڑا سا تو میں نے کہا چکھ لوں. جی جی جی. جو ہے جب تک پرہیز نہیں کریں گے جی 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 تو پرہیز بھی کریں اور عملی یہی اقدام کرنا ضروری ہے کہ پرہیز کریں گے تو بیماری جو ہے وہ دور ہوگی، مرض سے شفا یابی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا یہ طارق محمود بھائی یہ فرما رہے ہیں ان کی گایاں بھی چوری ہو گئیں اور ان کو بہت پریشانی ہے، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. کیا روحانی علاج ان کی تجویز فرما رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ یہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی کثرت کریں اور مغرب کے اذان ہونے سے 5 سے 10 منٹ پہلے اس کو موقوف کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کریں، بہتری ہو جائے گی. ہند بریلی شریف سے یہ شاہزیب بھائی نے کال کیے، سپنے میں یعنی خواب میں ان کو سانپ نظر آتے ہیں، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ جی استخارے میں تو کوئی ان کے ساتھ روحانی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی اثرات وغیرہ کے. جی تو ان کو چاہیے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو، ٹھیک ہے، یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ برے خواب آنے بند ہو جائیں گے. غلام یاسین بھائی انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کاروباری. جی ان کا بھی استخارہ کیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو
جی یا وہاب 300 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی کام میں برکت ہوگی۔ وقتی طور پر آزمائش سے کیا مراد ہے؟ یعنی ٹیمپریری پرابلمز ہیں، اللہ نے چاہا تو آگے جا کے آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ کاشف بھائی یہ فرما رہے ہیں رکشہ لینا چاہ رہے ہیں، کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ جی کاشف بھائی کا استخارہ کیا، استخارے میں رکشہ لینا ان کے حق میں بہتر ہے۔ ظہیر عباس بھائی عمان جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے جی عمان جانے کے حوالے سے ان کا منع کا اشارہ ہے کہ جی بہتر نہیں ہے۔ بڑی آس لگا کے امیدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ تو منع کا اشارہ ہے۔ بہرحال استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی فرضیہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا الٹ بھی اگر کام کر لیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین، جن جن پریشان حالوں نے، مصیبت کے ماروں نے، دکھیاروں نے، بیماروں نے کاز کی، ان کی تمام مسائل پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ عز و جل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ غلبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا